بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے پاک کلام سے جو ہر ذی روح کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں میاں عباس قصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج کا ٹاپک لفظ جائیداد سے ہے کہ جائیداد کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، جائیداد کی اقسام کیا ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو میرے خیال میں آپ لوگ اگر اس کو آخر تک دیکھیں تو آپ لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوگا کہ جائیداد، ویسے تو سبھی کہتے ہیں کہ جو فلان جائیداد فلان جائیداد، لیکن جائیداد ہے کیا چیز، اس کی کیا تعریف ہے، اور اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کہ جائیداد کا تصور بہت پرانا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بابا آدم کے ان بیٹوں کے زمانے کا ہے، جسے تاریخ حابیل اور قابیل کے نام سے جانتی ہے۔ اس زمانے میں جائیداد سے ہر وہ شے مراد لی جاتی تھی جس پر انسان قانوناً حق ملکیت رکھتا تھا۔ متمدن اور مہذب معاشرہ وجود میں آنے سے پہلے ہر وہ شے جائیداد متصور ہوتی تھی جس پر میرا قبضہ قوت کی بنا پر قائم ہوتا تھا۔ یہ زمانہ مائٹ از رائٹ کا تھا۔ پھر متمدن و مہذب معاشرہ وجود میں آیا تو جائیداد کی تعریف بھی بدل گئی۔ مسلم سیاسیات نے جائیداد کی تعریف متعین کرنی شروع کی۔ خود قرآن پاک میں بھی جائیداد کا تصور ابھرا، جس کا ذکر قانون شریعت کے ضمن میں آئے گا۔ مغرب میں بھی جائیداد کی تعریف متعین ہوئی۔ بلیک سٹون کے مطابق اس نے کہا ہے کہ ایک ملازم بھی یعنی کہ غلام آقا کی جائیداد ہے۔ حابس کے نزدیک انسان کے اعضاء، اس کے بیوی بچے اور دوسری متعلقہ اشیاء بھی اس کی جائیداد ہیں۔ لاک نے اپنی ایسے جائیداد کی تعریف کی ہے کہ جان و مال آزادی بھی انسان کی جائیداد ہے۔ ان تمام تعریفوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جائیداد کے متعلق 3 قسم کے تصورات مارز وجود میں آئے ہیں یا آتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے مادی اور غیر مادی جائیداد۔ مادی شے سے مراد یہ ہے کہ وہ اشیاء جو حواس خمسہ کی مدد سے پہچانی جا سکیں، یہ طبی جائیداد ہوتی ہے۔ مثلا باغ، کھیت، مکان، دکان وغیرہ کا حق آسائش بھی مادی جائیداد متصور ہوگا۔ غیر مادی اشیاء کی نسبت سے وہ حقوق جو سارے زمانے کے خلاف ہوں اس میں شامل ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی۔ غیر مادی اشیاء سے مراد یہ ہے کہ ان کا احاطہ حواس خمسہ کی مدد سے نہیں ہو سکتا۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پابند شدہ غیر مادی اشیاء۔ یہ وہ غیر مادی اشیاء ہیں جن کے مالکانہ حقوق نوعیت کے اعتبار سے پابندی شدہ ہوتے ہیں۔ مثلا پٹا، رہن، ایسے مالکان حقوق کے حامل جائیداد میں جو اصل مادی جائیداد پر کسی نہ کسی قسم کی پابندی عائد کیے رکھتے ہیں۔
حق تصنیف، ٹریڈ مارک کا حق، یہ سب جائیداد میں شمار ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ نمبر 2 پہ ہے، وہ ہے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد۔ منقولہ جائیداد سے مراد یہ ہے کہ جو مادی اشیاء منتقل کی جا سکیں وہ منقولہ جائیداد شمار ہوتی ہیں، جبکہ غیر منقولہ جائیداد میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جن کی جڑیں زمین میں پوست ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس کی منفی تعریف کی جائے تو اس کی روح سے ہر وہ شے جو غیر منقولہ نہیں ہے لازماً منقولہ ہے۔ زمین، مکان، دکان، قطع اراضی وغیرہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں جنہیں اکھاڑ کر کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ایک مکان اس وقت تک جائیداد غیر منقولہ ہے جب تک زمین میں اس کی بنیادیں پوست ہیں۔ اس مکان کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، اینٹیں وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غیر منقولہ ہیں، لیکن جو ہی اگر اس مکان کو زمین بوس کر دیا جائے تو اس کی ہر شے منقولہ ہو جائے گی، صرف قطع اراضی غیر منقولہ رہے گا۔ جائیداد کا کرایہ، نفع، لگان بھی اس وقت تک غیر منقولہ ہیں جب تک اس کا حق رجسٹری کے ذریعے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اب مثلا کہ اشیاء قانونی حیثیت سے جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مثلا کہ حق آسائش، زمین کا لگان وصول کرنے کا حق۔ درخت جب تک جڑیں اس کی زمین کے اندر پوست ہیں۔ حق انفکاک، وہ دفعہ آئی تھنک 60 قانون جائیداد میں ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے 6 پوائنٹ پہ ہے وہ ہے گزارا الاؤنس، زمین کا کرایہ وصول کرنے کا حق۔ مندر، مسجد، خانقاہ، درگاہ کا جو گدی نشین کا حق ہوتا ہے وہ سبھی کے سبھی یہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں۔ منقولہ جائیداد مثلا کیا ہے کہ ٹریڈ مارک، حق ایجاد، تجارتی و کاروباری ساخت، معاہدہ کاروباری وغیرہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جائیداد منقولہ جائیدادیں ہیں۔ اب 3 پوائنٹ پہ جو تیسری اس کی قسم ہے وہ ہے حقیقی اور شخصی جائیداد۔ حقیقی جائیداد سے مراد یہ ہے کہ وہ جائیداد جس میں چارہ کار کا تعلق اشخاص سے ہوتا ہے، جائیداد پر چارہ کار کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا دعویٰ کی ڈگری کے اثرات جائیداد پر پڑتے ہیں۔ مثلا ایک پلاٹ مسجد کے قریب واقع ہے جس پر انور جو کہ پلاٹ کا مالک ہے سینما گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے اس پلاٹ پر سینما گھر کی تعمیر کی ممانعت کر دی جائے۔ اگر اس پلاٹ کو اسلم خرید لے تب بھی اس پر سینما گھر کی تعمیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر افراد کے بدلنے سے عدالتی چارہ جوئی، کیونکہ افراد کے بدلنے سے عدالتی چارہ جوئی جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ہے کہ شخصی جائیداد سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں چارہ کار ڈگری کے اثرات اشخاص یا افراد جائیداد تک محدود رہتے ہیں۔ مثلا کرایہ داری، پٹا یا مالکان وغیرہ کے تنازعات میں نتائج کا ذمہ دار مالک مکان یا کرایہ دار ہی متصور ہوگا۔ یہ تخصیص شخصی دعویٰ
اور اراضی کے دعویٰ کے چارہ کار کے طور پر وجود میں آتی ہے۔ یہ تھی جائیداد اور اس کی جو میں نے اقسام بیان کی ہیں، تو یہ 3 اقسام تھی۔ تو میرے خیال میں یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔